وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے محترم قائدین، بالخصوص حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب، مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب، سٹیج پر موجود علماء کرام، زعماء ملت اور ختم نبوت کے عقیدے کے محافظوں، مجاہدوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پیارے داروں، جناب قائد محترم سراج الحق صاحب تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. میں تو ضرورت نہیں محسوس کرتا تھا، لیکن بہرحال نام پکارا گیا تو ختم نبوت جیسے مبارک عقیدے کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنے والوں میں نام لکھ لیا جائے، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی مبارک عمارت کی اساس، عقیدہ ختم نبوت اس کے تحفظ کے بغیر اسلام کی خوبصورت عمارت باقی نہیں رہ سکتی. یہی وجہ ہے کہ اول روز سے شیطانی قوتوں نے، طاغوتی قوتوں نے بار بار اس مسلمہ عقیدے کے اوپر حملہ کیا. لیکن میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور نبی آنے والا نہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور شریعت آنے والی نہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور کتاب آنے والی نہیں. پوری امت مسلمہ اس عقیدے پہ متفق. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس عقیدے پہ حملہ یہ اول روز سے شیطانی قوتوں کا وتیرہ رہا ہے. مسلمہ کذاب ہوں، اسود انسی ہوں، یا میرے دوستو تاریخ میں اور اس طرح کے کذاب ہوں جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ نیست و نابود ہو گئے، وہ زمین بوس ہو گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے. لیکن تاریخ ان کرداروں کو آج بھی یاد کرتی ہے جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میرے دوستوں قربانی دی، جان کی قربانی دی، جنہوں نے اپنے آپ کو اس رستے کے اندر نچھاور کر دیا. تاریخ آج بھی انہیں یاد کرتی ہے. بس میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی جسے انگریز نے پالا، انگریز نے اس کی پرورش کی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. لیکن میں نے علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء ربانیین نے اس فتنے کو، اس کا مقابلہ کیا، اس فتنے کا سد باد کیا. اور آج میرے دوستو، یہ فتنہ، ہماری عمریں تو کم ہیں، ان بزرگوں سے پوچھئے کہ 1950 میں یہ فتنہ کیسا تھا، 1940 میں کیسا تھا.
قیام پاکستان کے بعد اس فتنے نے اس ملک کے اندر کیا فتنے نہیں کھڑے کیے، لیکن میرے دوستو وقت گزرتا چلا گیا۔ آج پاکستان کی سرزمین پہ قادیانی لابی کھلے عام سازشیں نہیں کر سکتی، لیکن پسے پردہ آج بھی سازشیں جاری ہیں۔ لیکن ہمارا اعلان یہ ہے کہ پاکستان جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ حاصل کیا گیا، انشاءاللہ اس دھرتی پہ فتنہ قادیانیت کے سدے باب تک کے لیے امت کا ایک ایک نوجوان اپنی جد و جہد کو جاری رکھے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میرے دوستو، میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج بھی یہ فتنہ سمٹ کر کے دنیا کے کونے میں چلا گیا، لیکن سازشیں آج بھی جاری ہیں۔ ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے امت واحدہ بن کر، امت وسط اور امت خیر بن کر کے۔ اور میرے دوستو، میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک دین ہے جو اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے میرے دوستو ہم نے متحد ہو کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اور میں قائدین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر امت کو بیدار کیا، امت کو کھڑا کیا، امت کو متحد کیا، نوجوانوں کو تیار کیا۔ آج اتنی بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے، ان کی یہاں موجودگی اس بات کا اعلان ہے کہ ختم نبوت پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پس میرے دوستو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے یہ قائدین، یہ علماء کرام یہ قیادت کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی اس کے قائد سراج الحق صاحب موجود ہیں، جہاں اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جناب قاضی حسین احمد ہوں یا وہ طلبہ جو یہاں چنیوٹ سے گزرتے ہوئے جنہوں نے قادیانیوں کے مقابلے میں ختم نبوت کے نعرے لگائے، اور جس کے نتیجے میں یہ تحریک پورے ملک میں پھیلی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو انہیں غیر مسلم ڈکلیئر قرار دینا پڑا۔ میرے دوستو، یہ ہماری مشترکہ جد و جہد ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو قادیانی لابی کہیں اسلام آباد میں چھپ کے بیٹھی ہو، کسی سرکاری دفاتر کے اندر لبادہ اوڑھ کے بیٹھی ہو، کسی سرکاری محکموں کے اندر نقاب اوڑھ کے بیٹھی ہو، آپ کا یہاں پہ آنا، آپ کا یہاں پہ موجود ہونا، آپ کا یہاں ایمانی جذبوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قادیانیوں تم چھپ نہیں سکو گے انشاءاللہ۔ آئیے میرے ساتھ مل کر کے اللہ کی کبریائی کو بلند کریں، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی طاغوت بڑا، نہ دنیا کا کوئی شیطان بڑا، نہ دنیا کا کوئی سامراج بڑا، دنیا کا ایک ہی بڑا ہے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ اس لیے اللہ کی کبریائی کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، پس میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ چند سال پہلے ہندوستان میں ایک اسلام کی بیٹی نقاب اوڑھے، پردہ کیے، جب وہ ایک یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو چاروں طرف سے ہندو گنڈوں نے انہیں گھیرے میں لیا۔ انہوں نے کہا کہ چادر کو اتارو، نقاب کو اتارو۔ اس اسلام کی بیٹی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نقاب نہیں اتاروں گی، یہ دوپٹہ یہ سیدہ عائشہ کی امانت ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی امانت ہے، یہ دوپٹہ نہیں اتاروں گی۔ ان ہندوؤں نے ڈرانا چاہا، دھمکانا چاہا، لیکن میرے دوستو وہ
اسلام کی بیٹی ڈری نہیں، وہ دھمکی نہیں، اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ ان سینکڑوں گنڈوں کے جواب میں اس نے ایک ہی نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔